آگے 2 سوال اور بھی ہیں مگر اب ٹائم فنش ہو رہا ہے، بس میں جلدی جلدی کہہ دیتا ہوں۔ ایک سوال آیا تھا کہ السلام علیکم، الحمدللہ آپ نے شیخین یعنی حضرت پیر صاحب اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہما سے کافی استفادہ کیا ہے، تو برائے کرم دونوں بزرگ میں آپ نے سب سے اہم کون سی بات دیکھی ہے ہم کو بھی بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ اچھا سوال کیا۔ ویسے ہمارا ان سے استفادہ کرنا یہ ہمارا کچھ کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم اور اللہ کا احسان کہ اللہ نے ان بزرگوں کی جوتی سیدھی کرنے کا موقع دیا ہے۔ بے شک حضرت پیر صاحب اور حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہما کے دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے بہت اچھا سمجھیے خدمت کا موقع دیا تھا۔ حضرت پیر صاحب میں تو ہم نے دیکھا تواضع، سادگی، خوش مزاجی، ملنساری، ذکر و شغل، درود کا اہتمام، اعتکاف، خانقاہی نظام، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ بالکل نقش قدم پر چلنا اور کچے گھر میں وہی معمولات وغیرہ برابر جاری رکھنا اور وہی فیوز برکات کو پھیلانا۔ حضرت پیر صاحب کے خلفاء اور مجازین یہ سب چھپ بھی گئے ہیں، اور حضرت پیر صاحب بہت اللہ والے تھے، بہت صوفی صافی، بہت نیک طبیعت کے اور بہت سمجھیے کہ بھولے بھالے انسان تھے۔ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہمارے ساتھ دل لگی بھی بہت کرتے تھے، میں تو بہت قریب رہتا تھا، کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا، حضرت کی مونچھ بھی کاٹ دیتا تھا، حجام بھی بن جاتے تھے ہم، حضرت کی مونچھ صاف کر دیتے تھے۔ پھر حضرت کی ڈائبٹیز کے لیے ٹیسٹ بھی ہم ہی کرتے تھے، تو میں جو ہے وہ خون نکالنے کے لیے حضرت ذرا انگلی دیجیے خون ٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ حضرت ہاتھ دیتے تو میں بیچ والی انگلی، بیچاروں کے ہاتھ میں تو خون ہوتا ہی نہیں تھا، تو برابر اس طرح رب کر کے ذرا گرم کر کے پھر یہ بیچ والی انگلی سے خون نکالتا۔ تو حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے، ابے یار تو ہمیشہ ایک ہی انگلی کو شہید کرتا رہے، ذرا دوسری انگلی سے بھی تو کبھی نکال۔ تو میں بھی ہنس دیتا کہ حضرت وہ دوسری سے نکل ہی نہیں رہا، اسی میں سے کچھ قطرہ نکل آتا ہے۔ تو یہ حضرت کی سادگی تھی۔ ایک دفعہ حضرت یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، بولٹن سے نکلے، پھر گئے والسال، پھر وہاں سے آگے کہیں اور، پھر لیسٹر پہنچے، تو شام کو پھر عصر بعد پروگرام تھا، بہت تھک گئے تھے۔ ہم جوان تھک گئے تھے تو ان کا بڑھاپا اور پیرانا سالی میں تو کیا حال ہوگا۔ تو حضرت کو تھوڑی دیر کھلا کے جلدی سے آرام کرایا۔ میں سوچا کہ آدھ پون گھنٹہ آرام کر لیں پھر آگے پروگرام میں جائیں گے۔ اب وہ آرام بھی بڑی دیر سے ہوا، تھوڑی دیر میں تو اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، 7 بجے نماز تھی، تو میں اٹھانے کے لیے گیا تو بہت گہری نیند میں تھے، میں وہیں پر نیچے ہی سویا، حضرت پلنگ پہ سے میں نیچے سویا تھا، میں اٹھا، میں نے ذرا پاؤں دبایا تو بہت گہری نیند میں تھے، ایک دم سے اٹھے، کہنے لگے کون ہے، ہمیں سمجھ دو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، تو میں نے پھر ذرا سونے دیا، تھوڑی دیر بعد پھر ذرا سا پیر دبایا، میں نے کہا حضرت چلیے پروگرام میں جانا ہے، تو آنکھیں کھولی پھر دیکھنے لگے، کہا کیا ہے، میں نے کہا حضرت وہ پروگرام میں جانا ہے، سب انتظار میں ہوں گے۔ تو کہنے لگے ابے یار پڑا رہنے دے، پڑے رہنے میں جو مزہ ہے وہ گھومنے میں کہاں۔ بیچارے پھر لیکن بہت اتنے تھکن کے باوجود نہ کوئی نخرے نہ کچھ، کھڑے ہو گئے، پیشاب پانی کیا، وضو کرایا اور حضرت کو لے کر چلے۔ تو یہ اتنی سادگی تھی۔ اور ہم سہارنپور جاتے تھے تو وہ اندر حکم دیتے تھے، بھئی وہ عبدالرحیم لندنی آیا ہوا ہے، ذرا اچھا ناشتہ بھیجو، اچھا کھانا بھیجو، اور بہت خوش ہو جاتے تھے۔ بیچارے یہاں آئے تھے تو اب کتنے سادے ہیں آپ دیکھو، وہ صابن دیا تھا، وہ ہمارے یہاں جو فرمانے لگے یہ صابن بہت اچھا ہے، یہ ہم کو تھوڑا سا لے جانا ہے، ہمارے لیے لے آنا صابن۔ اور تو یہ مطلب یہ کہ کتنے سادے، حالانکہ بہت سی چیزیں یہاں سے لے جانی ہے لیکن کہ یہ صابن بہت اچھا ہے۔ تو یہ حضرت کے مزاج میں تھا، سخاوت بہت تھی۔ دارالعلوم آئے تھے تو حضرت کو یہاں پر ہدیے ملے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ پیسے تمہارے یہاں میں لے جا کے کیا کروں گا، یہاں طلبہ میں تقسیم کر دو۔ تو میں نے کہا حضرت نہیں آپ لے جائیے، آپ کو وہاں رمضان کا مہینہ بھی سامنے ہے، کام دے گا، رمضان میں اخراجات بھی ہوں گے۔ تو کہنے لگے پچھلے سال کس نے اخراجات دیے تھے، جس نے پچھلے سال دیے تھے وہ اس سال بھی دے گا۔ چپ ہو گئی، کیا کہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں، کتنے طلبہ ہیں، تو 350 طلبہ ہیں، تو اس میں سے پھر 700 پاؤنڈ کے اوپر کچھ تھے، فرمایا اس کے سکے بنا کے لاؤ، تو 2 پاؤنڈ کے سکے لے آئے۔ حضرت نے سب طلبہ کو ہر ایک کو ان کے ہاتھ میں 2 پاؤنڈ اپنے ہاتھ سے دیے۔ یعنی یہ سخاوت اور فیاضی اور زہد
اور یہ کیا حضرت کے کا حال تھا، کیا بیان کریں۔ ایک دفعہ حضرت حج میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر حضرت کا جیب کٹ گیا۔ اب ان کا تو سارے خرچہ ورچہ لاؤ لشکر پورا جیب میں ہی ہوتا تھا حضرت کا، وہ چور ہوتے ہیں حرم میں بھی اس طرح کاٹ لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو بہت فکر۔ تو وہاں مولانا محمد علی منیار صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت کی جیب میں کتنے پیسے تھے، تو مولانا محمد علی صاحب فرمانے لگے اگر ان کو پتا ہو کہ ان کی جیب میں کتنے پیسے ہیں تو ان کی ولایت سلب ہو جائے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیب میں کیا ہے، بیچارے جو آتا جیب میں ڈال دیتے، جو آتا جیب میں ڈال دیتے، جب ضرورت پڑی نکال کے دے دیا، جب ضرورت پڑی نکال کے دے دیا، وہ گنتے کبھی نہیں تھے کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت پیر صاحب تھے، پیر صاحب کی تواضع تھی۔ اور شیخ صاحب تھے، شیخ صاحب تو علمی آدمی تھے۔ شیخ صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ مطالعہ کرو، کتاب دیکھو، کتب بینی کی عادت ڈالو، کتابیں خریدو۔ شیخ صاحب کے ساتھ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال حج میں شیخ صاحب کے ساتھ رہنا نصیب ہوتا تھا۔ پہلے 89 میں ہم نے پہلا حج کیا تھا، اس وقت پھر حج تو ہمارا اور تھا، لیکن شیخ صاحب کے ساتھ حرم میں آمد و رفت، ملاقات وغیرہ، بس روزانہ عصر سے عشاء تک شیخ صاحب کے ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ تو پھر بعد میں تو شیخ صاحب ہمارے یہاں آئے بھی تھے، ہماری کمرے میں بھی 2 ہفتے رہے تھے، اور پھر ہر سال جو ہے کچھ نہ کچھ خدمت ساتھ ساتھ رہنا نصیب ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت کی حالت اچھی تھی، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت لاٹھی لے کے چلتے تھے، دوسری طرف سے میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، تو چلتے چلتے کہنے لگے چلو اب کتب خانہ چلتے ہیں۔ تو وہاں مکتبہ تجاریہ تھا، چڑھائی پہ تھا، شیخ گئے۔ اب کتب خانے میں گھستے ہی شیخ کی تو کچھ حالت ہی تبدیل ہو گئی، اور ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر یہ کتاب بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ میں ابھی سوچ میں حیران ہو گیا کہ ایک تو کتابوں پہ کتابیں لے رہے۔ میں کہا حضرت آپ تو جس کتاب پہ ہاتھ رکھتے ہیں لے رہے ہیں اس کو۔ تو حضرت فرمانے لگے کیا کروں، بڈھا ہو گیا ہوں، ہرس بڑھ گئی ہے۔ تو حضرت پھر مجھے کہنا عبد الرحیم تو بھی کتابیں خرید لے، کتاب ایک دفعہ چھپتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ طباعت، تو اس کے بعد دوبارہ نہیں چھپتی، ملتی نہیں ہے پھر، تو جب کوئی کتاب طباعت ہو کر آئے فوراً خرید لے اس کو۔ میں نے کہا حضرت خریدنے کو جی تو بہت چاہتا ہے، لیکن یہ میں گھر جب کتابیں لے جاتا ہوں تو میری بیوی ڈانٹتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے نا، کتابیں کہاں رکھیں، تو میں کیسے لے جاؤں۔ تو حضرت بہت ہنسے۔ پھر جو ہے دوسرے دن پھر مجھے پوچھنے لگے کہ عبد الرحیم وہ تیری بیوی کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ ایسا کہتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، پھر ہنسے، پھر کہنے لگے تو اس کو کہنا، سمجھانا کہ دیکھ ہماری جو عزت ہے نا وہ کتابوں سے ہی تو ہے، کتابیں نہیں ہوں گی تو کون ہماری عزت کرے گا، اس لیے کتابیں رکھنے دینی تو پھر وہ مان جائے گی۔ تو یہ شیخ صاحب سے ہم نے یہ سیکھا کہ بھئی کتابیں خریدو، کتابیں کو مطالعہ میں رکھو، اور خوب اچھی طرح مطالعہ کرتے رہو۔ ایک دفعہ میں نے فون کیا کہ حضرت میرا نعمان جو ہے یہ عربی چہارم میں ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ اس کی پڑھائی میں برکت دے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو کہو نصب الرایا کا بالاستیعاب مطالعہ کر لے، اس میں حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اس سے اس کی حدیث پر نظر جو ہے وسیع ہوگی، اس میں وسعت پیدا ہوگی۔ تو یہ حضرت سے ہم نے یہ لائن سیکھی کہ مطالعہ، کتب بینی، اور ساتھ ہی اخیر عمر میں تو حضرت یہاں آتے تھے تو 5-7 روز حضرت کا یہاں رہنا ہوتا تھا، تو ہم ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک حضرت کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت حضرت کے ساتھ۔ میری کوشش یہ رہتی کہ 1 منٹ کے لیے بھی حضرت سے میں الگ نہ ہوں، اور حضرت کے پاس ہی سوتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کو کھلانا پلانا، حضرت کے منہ میں لقمہ دینا۔ دوسرے لوگ تو مصافحہ سے بھی ڈرتے تھے، لیکن میں تو الحمدللہ حضرت کے منہ میں لقمہ دیتا تھا، اور حضرت کے بالکل ساتھ ہی، اور ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے حضرت کا۔ تو یہاں پر اخیر عمر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت پر یہ انابت اللہ، توبہ، استغفار، اس کا بہت غلبہ تھا۔ ذرا سی بات پر رو دیتے تھے، درس میں بھی ایک دم سے کوئی بات ہوئی تو جھاڑ سے رو دیتے تھے، اور کہتے توبہ کرو، استغفار کرو، حالات جو ہیں وہ توبہ سے ہی درست ہوں گے۔ فرماتے تھے دیکھو قوم یونس پر عذاب آ گیا تھا، منڈلا گیا تھا، سر پر آ گیا تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ، استغفار اور گڑگڑانا شروع کیا تو اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا۔ تو یہی طریقہ ہے عذاب کو ہٹانے کا، اور اللہ رب العزت والجلال کو راضی اور خوش کرنے کا۔ کبھی فرماتے تھے اللہ نے ہمیں 2 امان نصیب فرمائے تھے، ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور دوسرا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ تو اب استغفار کرو، استغفار سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ تو اس طرح، اور درود شریف تو خوب پڑھنے کو کہتے تھے، حضرت بیٹھے ہوں تو خاموش نہیں رہتے تھے، بھائی درود شریف پڑھو،
تھوڑی دیر بھائی درود شریف پڑھو، بھائی چپ چاپ بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ، درود شریف پڑھو، درود شریف میں وہ فوائد برکات ہیں جو کسی چیز میں نہیں، ہم نے بہت فائدے دیکھے ہیں اس کے. تو یہ درود شریف. قرآن شریف کے بارے میں کہتے تھے، کسی کو دیکھتے بھائی تم حافظ ہو، کہتے جی. فرمایا نماز میں ایک پارہ روز پڑھا کرو. ایک دفعہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، تو دیکھا تو ایک ذرا خوبصورت سا لڑکا تھا. اس کو کہا بھائی کیا نام، تو اس نے اپنا نام بتایا. حافظ ہو، کہا حافظ ہوں. نماز میں ایک پارہ روز پڑھا کرو، ایک ساتھ نہ پڑھ سکو تو صبح کو فجر کی سنتوں میں تھوڑا پڑھ لو، ظہر کی سنت میں تھوڑا پڑھ لو، اور اسی طرح مغرب بعد تھوڑا پڑھ لو، عشاء بعد تھوڑا پڑھ لو، لیکن ایک پارہ نوافل میں ضرور ہونا چاہیے تمہارا. اس کے بعد بڑے ادھر آؤ، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ کچرا اٹھانے والا ٹرک چلاتا ہوں. اچھا کچرا اٹھانے والا، تو کچرا تو کبھی اٹھاتے ہوں گے نا؟ نہیں میں تو چلاتا ہوں صرف، ٹرک دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں. نہیں کبھی کوئی نہ ہو تو اٹھانا پڑتا ہوگا نا؟ کہاں اٹھانا پڑتا ہے. پھر تو تم بھنگی ہو. بس اب اس کا نام پاڑ دیا بھنگی. اب جب بھی وہ آئے تو بھنگی ادھر آ، ارے بھنگی ادھر، وہ دوڑا ہوا ہے. لیکن وہ شیخ میں کچھ ایسی کشش تھی کہ کوئی شیخ کی بات کو برا نہ مانے، اور وہ بالکل شیخ پر فدا. پھر وہ شیخ سے بیعت بھی ہو گیا، اور اس شیخ نے اس کو کہا بھی کہ عبدالرحیم کے ساتھ کنیکشن میں رہنا اور اس سے پوچھ پوچھ کے کرنا. تو یہ حضرت تھے، شیخ تو شیخ تھے، ایک عجیب ان کا رعب تھا. اور شیخ میں ایک بات ہم نے دیکھی کہ وہ خاص بات کہ شیخ کی ارد گرد اکثر مجمع جو ہوتا تھا وہ علماء کا ہوتا تھا. یہاں پر بھی جامعۃ الہدیٰ میں مفتی عبدالصمد کے یہاں شیخ کا قیام ہوتا، تو شیخ کے حجرے میں وہ سارے علماء ہی فارغین ہی بیٹھے ہوتے تھے. شیخ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہ اللہ پاک نے شیخ کو ایک مقبولیت، جاذبیت، ایک کشش عطا فرمائی تھی. بہرحال یہ اکابر تھے، ان کی خدمت میں صحبت میں رہنا اللہ نے نصیب کیا. ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل، کرم، انعام، مہربانی. اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور فخر اور گھمنڈ میں پڑ جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ بات آج لمبی ہو گئی، معاف کرنا. مولانا جنید صاحب معاف کر دینا. ذرا وہ کہتے ہیں نا وہ حدیث یار کو چھیڑ دیا تو اب اس میں کیا کہیں، بس ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے. اللہ رب العزت والجلال ان اکابر کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے احسانات، توجہات، دعاؤں کا ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمیں اپنی اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پڑھ کر، مطالعہ کر کے اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.